بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس پر غالب آ جائے اور اس کی خوش بختی بدبختی میں تبدیل ہو جائے، جیسے کہ شیطان کے ساتھ ہوا کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب بندہ ہونے کے باوجود اور فرشتوں کا استاد ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لعنتی قرار پایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ ایسا ہی عبرتناک اور عجیب و غریب واقعہ بنی اسرائیل کے ولی اللہ کے ساتھ پیش آیا کہ وہ ولی اللہ بھی ایسا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر محبوب بندہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتا، لیکن اس کے باوجود ایسا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے اور ولی اللہ کو قرآن پاک میں کتا کیوں کہا گیا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کیوں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنگی لشکر میں برہنہ لڑکیوں کو کیوں چھوڑا۔ دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک برگزیدہ ولی بھی تھا کہ جس کا نام بلعام بن بورا تھا یا بلم بن بورا۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عبادت گزار اور علم دین تھا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے خاص علم سے نوازا تھا، اور اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ اس کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ یہ زمین پر بیٹھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اعظم کو دیکھ لیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ ولی کو مستجب الداد کے مقام پر فائز فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ بلم بن بورا قوم جبرین میں سے تھا، اور اس کی بربادی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبرین سے جنگ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قوم جبرین کی طرف آ رہے تھے، تو ادھر جب قوم جبرین کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر ہم سے جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو بلم بن بورا کی قوم گھبرائی ہوئی بلم بن بورا کے پاس آئے، اور اس کی قوم اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر لے کر ہم سے جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بلم بن بورا کی قوم اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ذریعے ہم پر حملہ کر کے ہماری زمینوں کو ہتھیانا چاہتے ہیں اور اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا، لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کریں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہار مان کر خود ہی پیچھے بھاگ جائیں۔ جب اپنی قوم کی یہ بات سنی تو بلم بن بورا فوراً سے کانپ اٹھا اور گھبرا کر اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور میں ایک نبی کے خلاف بددعا کیسے کر سکتا ہوں جبکہ ان کے لشکر میں مومنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے بھی شامل ہیں، میں ان کے لیے بددعا کیسے کر سکتا ہوں۔ بلم بن بورا کی قوم اس کی یہ بات سن کر اس کے سامنے رونے لگی اور گڑ گڑانے لگی۔ جب اپنی قوم کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو بلم بن بورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں اس کام کے لیے استخارہ کر لیتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا ضرور کروں گا، اگر مجھے اجازت نہ ملی تو میں ان کے خلاف کوئی بددعا نہیں کروں گا۔ جب بلم بن بورا نے استخارہ کیا تو استخارے میں بلم بن بورا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کی اجازت نہ ملی، اور اس طرح اجازت نہ ملنے پر بلم بن بورا نے اپنی قوم کو صاف صاف جواب دے دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا نہیں کریں گے۔ بلم بن بورا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کی تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ برباد ہو جائیں گے، لہٰذا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کس قسم کی کوئی بددعا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بلم بن بورا کی یہ بات سن کر بلم بن بورا کی قوم مایوس ہو گئی اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا
تو ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ چنانچہ قوم جبرین نے بلم بن باورہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کیا اور بیچے قیمت تحائف جمع کر کے بلم بن باورہ کی خدمت میں پیش کر دیے، اور اتنا زیادہ مال و دولت اور تحائف دینے کے بعد لوگ اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ چنانچہ بلم بن باورہ اتنا زیادہ مال و دولت دے کر ہرس میں آ گیا اور اس لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ بلم بن باورہ مال و دولت کے ہرس کے اندر مبتلا ہو کر اپنی گدی پر سوار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں بار بار بلم بن باورہ کی گدی رک جاتی اور بار بار پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیتی، لیکن بلم بن باورہ کی عقل پر مال و دولت کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ وہ اس کے باوجود اپنے اس ناپاک ارادے سے باز نہ آیا اور اپنی گدی کو مار مار کر آگے بڑھاتا جاتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو اس کام سے روکنے کے لیے گدی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ گدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول کر کہنے لگی کہ اے بلم بن باورہ، تیری خرابی ہو، تو کہاں جا رہا ہے؟ ذرا غور سے دیکھ کہ میرے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اے بلم بن باورہ، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ لیکن اس گدی کی بات سننے کے باوجود بھی بلم بن باورہ کو ہوش نہ آیا اور وہ مال و دولت کے نشے میں دودھ ہو کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بلم بن باورہ حسبان نامی پہاڑی پر پہنچ گیا اور بلندی پر کھڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھنے لگا۔ چنانچہ اس وقت بلم بن باورہ نے اپنی بربادی کو دعوت دینا شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا، لیکن اس کی زبان سے اس کی قوم کے خلاف بد دعا جاری ہو جاتے۔ یہ منظر دیکھ کر بلم بن باورہ کی قوم حیران و پریشان ہو گئی اور کئی مرتبہ اس کو ٹوک کر کہنے لگا کہ تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ اس وقت بلم بن باورہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ دوستو، اسی طرح جب بلم بن باورہ اپنے ناپاک ارادے سے باز نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہی، تو اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب اس پر نازل ہو گیا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلم بن باورہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ برباد ہو گئے، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود بھی بلم بن باورہ کے دل سے مال و دولت کا لالچ ختم نہ ہوا اور وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے سکتے ہو۔ بلم بن باورہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو زیب و زینت سے آراستہ کرو اور ان کو خوبصورت زیورات کے ساتھ برہنہ لباس پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے کوئی بھی ایک شخص زنا کے اندر مبتلا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرور شکست کھائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح بلم بن باورہ کی قوم نے اس مکروہ فریب کا جال بچھانا شروع کر دیا اور ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے برہنہ لباس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دیا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ خوبصورت لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہوئی تو بنی اسرائیل کا ایک خوبصورت نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کے حسن میں مر مٹا۔ اس لڑکی نے اس خوبصورت لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف منع فرما دیا کہ خبردار، یہ لڑکی تمہارے لیے بالکل جائز نہیں اور اس کے ہرگز قریب نہ جانا۔ لیکن اس نوجوان لڑکے پر ایسا شہوت کا بھوت سوار ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اس خوبصورت لڑکی کو لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس کے ساتھ زنا کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے زنا کیا تو ویسے ہی اس زنا کی نحوست بنی اسرائیل کے پورے لشکر کے اندر پھیل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمام لشکر طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور تقریباً 1 گھنٹے کے اندر بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے
اور بنی اسرائیل کا تمام لشکر ادھر ادھر بھٹکتا ہوا ناکام و مراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس ناکامی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور ادھر بلعم بن بورا جب پہاڑ سے نیچے اترا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام و مراد ہو چکا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب العالمین، تو نے بلعم بن بورا کو اتنی زیادہ نعمت عطا فرمائی اور اپنا اتنا خاص مقرب عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس کو ذلت کی موت کیوں دی اور اس کو ذلت کے اندر کیوں مبتلا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بلعم بن بورا کو جتنی بھی نعمتیں دی، اس نے کبھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو وہ ہرگز اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوتا۔ اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو میں اس کو اس طرح دونوں جہانوں کے اندر ذلیل و رسوا نہ کرتا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔